بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت ہی قابل قدر ہے کہ آپ تمام سب اکابر سے، مدارس عربیہ کے ذمہ دار حضرات سے بہت ہی خصوصی اور انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو انشاءاللہ جمیعۃ علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب بات کریں گے۔ حضرت کے آنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیچ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، افادیت اور اہمیت کے مد نظر اس میٹنگ کو منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے جمیعت اوپن اسکول کے سب ذمہ دار حضرات، خاص طور سے حضرت مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب بھی یہیں تشریف فرما ہیں۔ میں جمیعت علماء ہند کی طرف سے، جمیعت اوپن اسکول کی طرف سے آپ سب حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات جمیعت اوپن اسکول کی جو خوبیاں اور خصوصیات ہیں اور اس کے جو فوائد ابھی ہمارے بچوں نے حاصل کیے ہیں، اس سے اچھی طرح سے آپ واقف ہیں، جس کا الحمدللہ صرف ملک میں نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے، آپ سے وابستہ حضرات ہیں، اس نظام کے تعلق سے بہت ہی مطمئن اور خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جمیعت علماء ہند کے بزرگوں نے خصوصیت سے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب تھا، اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نظام۔ تو مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ خواہش اور کوشش رہی ہے۔ اور آپ اگر اوپر چلیں گے تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ اس فکر اور جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک خاص موقع پر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا حج کے سفر میں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ایام حج ہی چل رہے ہیں۔ حضرت سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو جو حج کے کیپٹن تھے، جہاز کے کیپٹن تھے، ان سے گفتگو شروع ہوئی اور بہت سارے معاملات پہ بات چیت کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے، کاش کہ میں زبان سے واقف ہوتا۔ اگر میں زبان سے واقف ہوتا تو میرے دل میں جو جذبات اور جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو صحیح طرح سے پیش کرتا۔ اور اسی طرح سے حضرت اب تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت کی گفتگو ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، میں اس وقت دو چیزوں کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تو یہ جو پروگرام پچھلے 2 سالوں سے چلایا جا رہا ہے جمعیت ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اوپن اسکولنگ کا، الحمدللہ آپ لوگوں کی متحرک شرکت اور جہد مسلسل کی وجہ سے بہت اچھی کامیابی حاصل کی ہے اس شعبے نے۔
جو رزلٹ آئے ہیں بچوں کے طلبہ کے وہ بھی دوسروں کی بنسبت بہتر ہیں. البتہ مزید بہتری کی ضرورت ہے، ہمارے معیار سے کمتر ہیں، لیکن عام طلبہ جو NIOS میں اپنے آپ کو انرول کراتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، ان سے بہتر ہے. ہمارا مستقبل کا ارادہ یہ ہے کہ بچے ہائی اسکول کر کے 12th کر کے 12ویں کر کے چھٹی نہ پا جائیں، بلکہ ان میں سے جو طلبہ باصلاحیت ہوں علوم دینیہ اور علوم عصریہ دونوں میں، اور ان کے پاس معلم بننے کی صلاحیت ہو، تو ان کو باقاعدہ سرٹیفائیڈ معلم بنایا جائے. B.Ed اور D.Ed کی ڈگریاں ان کو کرائی جائیں اور نفسیات کی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ چائلڈ سائیکولوجی کو سمجھ کر بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کر سکیں. اسی طرح ہم کو ٹرینڈ سوشل ورکرز کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایک امام ہے اور وہ ٹرینڈ سوشل ورکر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی آدمی مدرسے کا منتظم ہے اور وہ آدمی ٹرینڈ سوشل ورکر ہے، تو وہ اپنے قرب و جوار میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. تو اس کی ٹریننگ بھی ہم کرانا چاہتے ہیں انہی بچوں کو آگے بڑھ کے. اسی طرح ایک بہت زیادہ ضرورت ہے موجودہ زمانے میں، جس طرح ہم لوگ مشکل میں ہیں، قانون کی واقفیت رکھنے والے باقاعدہ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو قانونی امداد کر سکیں لوگوں. تو یہ ایک طویل ایک لمبی پالیسی کے تحت شروع کیا جانے والا پروگرام ہے، جس سے آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک تاثر یہ آتا ہے ساتھیوں کے سامنے کہ یہ تو جمعیت کا کام ہے. ہاں جمعیت کا کام ہے ضرور یہ، اور جمعیت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کرے گی، لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کے لیے ہے سمجھنا کہ یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ کھڑے ہوں گے اور اسے اپنا کام سمجھیں گے، اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، طلبہ کے اوپر محنت کریں گے، کروائیں گے، تو صرف ایک رزلٹ لینے کا سوال نہیں ہے، بلکہ قوموں کی قیادت کرنے والے ایسے افراد تیار کرنے ہیں، قوم کی قیادت کرنے والے ایسے افراد کی تیاری کرنی ہے جو اس مشکل کو حل کر سکے جس مشکل سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں. کہ ہمارے پاس ارادے ہیں، عزائم ہیں، پروگرام ہیں، موقع ہے، ضرورت ہے، افراد نہیں ہے. تو عصر حاضر کے تقاضوں کو، چیلنج کو سمجھنے والے علماء اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنے والے اور اس پر کام کرنے والے لوگ ہماری جماعت میں، ہمارے علماء کی جماعت میں، یعنی علماء کے درمیان، جماعت سے مراد جمعیت علماء نہیں ہے بلکہ علماء کے پاس ایسے افراد اور ایسے لوگ ہونے چاہیے باصلاحیت جو قوم کی رہنمائی، قیادت، خدمت کر سکیں. یہ ایک بات ہے. ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے بچوں کا، چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے. میں ہمیشہ اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں، ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دینی علوم میں دو طرح کے علوم دو طرح کی ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایک ہے فرض کفایہ، جس کو اہل مدارس الحمدللہ ادا کر رہے ہیں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ. دوسرا ہے فرض عین. تو بچوں کو ایک لیول تک دین سکھانا یہ فرض عین ہے، والدین کے اوپر اور ہم لوگوں کے اوپر. اہل مدارس ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے قوم کی بچیوں اور بچوں کو ایک لیول تک کا علم دین سکھا سکیں، جو جتنا فرض عین ہے سیکھنا ہر مسلمان بچے اور بچی پر. اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟
آپ کو معلوم ہے کہ 2.5% سے زیادہ بچے جو ہیں مدرسوں میں اور مکتبوں میں نہیں جاتے ہیں، تو 97.5% بچے بچیاں نہ مدرسے میں جا رہے ہیں نہ مکتب میں جا رہے ہیں. تو کہاں جا رہے ہیں وہ؟ ان کو دین کہاں سے مل رہا ہے؟ تو مکتبوں کے ذریعے سے مل رہا ہے، اور مل سکتا ہے. میں نے پچھلے دنوں بیٹھا تھا تو ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس تقریباً 8 کروڑ بچے ہیں. اگر ہماری تعداد کو جو سینسس کے اعتبار سے بھی گنیں گے تو 8 کروڑ کے قریب بچے ہمارے بنتے ہیں ملک بھر میں. ان 8 کروڑ بچوں میں سے کتنے بچوں کے لیے ہم نے مکتب قائم کر لیا اور کتنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ اور جو نہ مکتب میں پڑھ رہے ہیں نہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو دین کہاں سے ملے گا؟ فرض عین بھر کا دین تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا ان کو سکھانا. کیسے سکھائیں گے ہم؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مکتب قائم کریں. لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے پچھلے دنوں منظم مکتب قائم کرنے کے اوپر کام کیا اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا. بہت ساری جگہوں پر منظم مکتب کا مطلب یہ ہوتا ہے، منظم کہیں، خود کفیل کہیں، مثالی کہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ والدین میں یہ فکر پیدا کی جاتی ہے کہ تمہارے بچوں کو اتنا دین سکھانا تو فرض ہی ہے اور اس کے لیے تمہیں فیس دینی پڑے گی. جب منظم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائے گا. اس کا پورا پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ منظم مکتب کیسے کرنا ہے اور کیسے چلانا ہے. لیکن منظم مکتب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے. چونکہ بغیر احساس پیدا کیے ہوئے آپ لوگوں سے فیس نہیں لے سکتے. تو وہ ایک محنت ہوتی ہے، اچھی خاصی محنت ہوتی ہے، پر اس محنت کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جو مصارف کی ذمہ داری ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کو منظم کر دینے سے اس کا فائدہ افادیت بھی بڑھ جاتی ہے مکتب کے. غیر منظم مکتب کے مقابلے میں منظم مکتب کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس مرتبہ ہم لوگ جو کیرلا میں بیٹھے تھے صوبائی ذمہ داروں کے ساتھ، تو وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے 14 مہینوں میں ملک بھر میں ہم 10,000 مکتب قائم کریں گے. 14 مہینوں میں 10,000 منظم مکاتب انشاءاللہ قائم کریں گے. یہ عزم کیا ہے سب صوبائی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر کے. اب اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں ہم لوگوں نے جب مشورے شروع کیے اور ساتھیوں سے اس بارے میں لائحہ عمل بنانے پر کام ہونے لگا، تو یہ مشورہ آیا کہ مدارس کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کی جائے کہ کم سے کم ایک مدرسہ کم سے کم 25 مکتب قائم کرے. اور مکتب قائم کرنے کا ابھی تک جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مکتب قائم کر دیا، معلم متعین کر دیا اور اس کی تنخواہ مدرسے سے جاری کر دی. یہ تصور عموماً چلا آتا ہے. اس کو بدلنا ہے. مکتب قائم کرنا ہے، کروانا ہے. اس کے لیے اہل محلہ کے پاس، اہل شہر کے پاس، اہل گاؤں والوں کے پاس، والدین کے پاس جانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بچہ بھی دینا ہے اور پیسہ بھی دینا ہے. اس کام کے لیے ایک آدمی کو نگراں متعین کیا جائے اور وہ نگراں جو ہے وہ اس کی نگرانی کرے، اس کی تنخواہ مدرسہ دے، لیکن مکتب اپنے آپ کو خود کفیل کرے، خود کھڑا ہو. تو ایک نگراں 25 مکتب چلائے گا. اس کی نگرانی میں مدرسہ ان کا معاونت کرے گا. مدرسے کی معاونت کے بغیر نگراں مکتب نہ قائم کر سکتا ہے نہ باقی رکھ سکتا ہے اسے. یہ بھی ہے کہ آپ حضرات کا لگاتار تعاون چاہیے ہوگا. آپ کے دورے ہوں گے، آپ جائیں گے، والدین کو سمجھائیں گے، ان کی تشکیل کریں گے. تو یہ ایک کام ہے. اچھا، مدرسوں کے سامنے ایک بڑی پریشانی بہت سارے علاقوں میں یہ آ رہی ہے کہ بچے نہیں ملتے. بچے اس لیے نہیں ملتے کہ بچوں کے والدین سے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے.
یا کمزور ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ رابطہ بھی ہمارا مضبوط ہوگا. تو یہ دونوں طرف سے ہم کو فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اس کام کو عزم کر کے کرنے میں کہ ہمارے اوپر جو جتنا بچوں کو دین سکھانا فرض عین ہے، ہم اس کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خود مدرسے کیا اپنا آؤٹ ریچ جو ہے، مدرسے کی پہنچ جو ہے اپنے قرب و جوار میں لوگوں کے ساتھ ہوگی اور رابطہ ہوگا، تو اس سے مدرسے کی اہمیت اور افادیت بڑھے گی. افادیت بڑھے گی تو اہمیت بھی بڑھے گی خود بخود. تو مدرسے کی خود کی اپنی حیثیت تبدیل ہوگی اس سے انشاءاللہ. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو افراد ملیں گے، بچے ملیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، اسی کے لیے حاضر ہوا تھا آج آپ کی خدمت میں، کہ دوبارہ سے مختصر کر کے 1-2 منٹ میں وہ بات کہہ دوں کہ ایک تو محنت ہونی چاہیے اس پر اور طاقت لگنی چاہیے، اور یہ جمعیت علماء کا اکیلے کا کام نہیں، آپ ہی کا کام ہے. ہم تو خادم ہیں، خدمت کرتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جو بھی ہمارے ذمہ ہوگا، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے رہیں گے جمعیت اوپن اسکول کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ مکتب کے حوالے سے آپ ابھی ہمارے مشورے میں جو بات آئی ہے، وہ بڑے مدارس ہیں تو ان کو تو زیادہ کرنے پڑیں گے، لیکن کم سے کم شروعات میں 25 مدرسوں کا ایک کلسٹر بنانا ہے اور اس کے اوپر ایک نگراں متعین کرنا ہے 25 مکاتب کا، کہ کون کون سے مدارس ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تدریب المعلمین کا کورس ان کے ہاں اجرا کیا جائے. تو اس کے لیے ایک اپنے اساتذہ میں سے کسی ایک کو جن کو اس کا شوق ہو، وہ کچھ 1 ہفتے کا ایک کورس کرا دیا جائے گا ان کو، تو وہ 1 مہینے کے لیے تدریب المعلمین کا کورس شروع کریں گے. تو 1 مہینے کے لیے یعنی 1 مہینے کا کورس ہوگا وہ، اور سال بھر میں 10 بیچ تیار کیے جائیں گے، یعنی 30 ان لوگوں کا جن کو معلم بنائے جانے کا فیصلہ ہوگا، 30 کا ایک بیچ 1 مہینے کے لیے چلے گا، اور جب وہ مہینہ پورا ہو جائے گا تو پھر دوسرے 30 کو. تو وہ کچھ مدارس خود سے پیش کریں اپنے آپ کو، یا مشورہ دیں ہم کو کہ اس کو کیا کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ میری گفتگو سن کر کے آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہو یا کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ادھر سے سوال کر سکتے ہیں. دارالعلوم زکریا سے جی. دارالعلوم زکریا دکان سے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ تدریب المعلمین کا شعبہ ہمارے مدرسے میں قائم کیا جائے. اس کے لیے جو بھی آپ فرمائیں گے وہ ہم سہولتیں کر کے یہاں دے سکتے ہیں تاکہ یہ شعبہ یہاں پہ چلے. جی جزاک اللہ. آپ نے کیا، ہم بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں اللہ آپ کو اور جو ہے اس میں آپ لوگوں ترقی عطا فرمائے، ہمارے لیے مشعل راہ بنے. آمین. جزاک اللہ. شکریہ. سلسلے میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ مکاتب کا سلسلہ بھی قائم ہو. اس کے لیے کیسے صورت ہوگی، کیا کرنا ہے، وہ آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ کو اس سلسلے میں کسی کو بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. شکریہ. جامعہ محمودیہ میرٹھ جی فرمائیے، کچھ فرمانا چاہتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ حضرت، مکاتب کا نظام جو آپ نے بتایا بہت اچھا رہے گا، اور اس کی بہت ضرورت ہے علاقوں کے اندر، قصبوں کے اندر، شہروں کے اندر. دیہاتوں میں بھی صرف مدرسے تک محدود ہو گئے ہیں بچے. جب مکاتب کا نظام ہوگا، مسجدوں میں آئیں گے یا کچھ اس طرح کی جگہ ہو جائے. بعض کالونیاں ایسی ہیں جس میں مسلمان رہتے ہیں اور غیر مسلم ہیں، ان کالونیوں میں زیادہ ضرورت ہے بمقابلے اس کے جہاں مساجد ہیں. جی بالکل. کیونکہ جی اس کی طرف اگر جو آپ نے توجہ دلائی ہے انشاءاللہ اس سے جی مناسب ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. یہ دونوں جگہ کام کرنا ہے، مساجد پہ بھی کام کرنا ہے، اور جہاں مسجد نہیں ہے وہاں کالونیوں میں جگہ کرائے پہ لے کر، کیسے بھی کر کے کمرہ کرائے پہ لے کر، جیسے بھی ہو اس کو شروع کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. تو اس کے اوپر اب جلدی ہی آپ حضرات سے پھر رابطہ کیا جائے گا اس کے لیے. اب مولانا نیاز فاروقی سے آپ کچھ بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز ذکر کرنا ہے اپنے اوپن اسکول کے حوالے سے کہ ابھی تک دیکھیے آپ لوگوں نے 10ویں کلاس تک کا تجربہ کیا. اب نیکسٹ جو ہے 10ویں کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک کی ہماری کلاسز شروع ہوں گی.
تو جو طلبہ آپ کے ہاں 10ویں کلاس سے فارغ ہو چکے ہیں اب وہ 11ویں میں ایڈمیشن لے کر 12ویں میں ان کا داخلہ ہوگا اور وہ آگے کا کورس جاری رکھیں گے۔ دوسری چیز ہم نے ایک اور نئی اس سال شروع کی ہے، وہ ہے پہلی کلاس سے لے کر کے 8ویں کلاس تک کا کورس شروع کیا ہے۔ یہ تمام مدرسوں میں ہوگا، جو لوگ بھی چاہتے ہیں اس میں شامل ہونا تو اس میں اساتذہ جو ہے وہ براہ راست بالمشافہ پڑھائیں گے۔ آن لائن جو سپورٹ ہے وہ دی جائے گی، لیکن یہ ہر مدارس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ آپ کے ہاں اسکول کی تعلیم کا نظم ہے یا نہیں، تو اس سے وہ نظم پورا ہو جائے گا، کیونکہ باقاعدہ آپ کا رجسٹریشن اور پورے فریم ورک جو ہے وہ NIS کا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس میں آپ رجسٹر کر لیں گے تو ہر جگہ وہ ایک ثبوت بھی ہوگا، اور پھر ہمارے بچوں کی پہلی کلاس سے 8ویں کلاس تک باقاعدہ تعلیم ہو سکے گی، اور اس میں تینوں سبجیکٹ جو اہم ہیں، سائنس اور میتھمیٹکس اور انگریزی، زیادہ تر ہم کوشش کریں گے کہ انگلش میڈیم اسکول آپ کے ہر مدرسے میں ہوگا، اور آپ کو صرف 2 گھنٹے دینے پڑیں گے۔ اسی وجہ سے چونکہ اب ہمارا کام بہت بڑھ رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدارس کو یہ فیسلٹیز دے سکیں، اس لیے ہم نے اپنے نظام میں کچھ تبدیلی کی ہے تھوڑی بہت۔ تو ابھی ہم آپ حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں، یہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے فیس میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی تبدیلی کی ہے، ابھی تو صرف ایک ہی تبدیلی ہوئی ہے، وہ ہے اساتذہ کی تنخواہ سے متعلق، جو آپ کے مدرسے کے داخلی اساتذہ ہیں جن کو صرف 2 گھنٹے دینا ہے، چونکہ وہ بھی کورس شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم کو بہت سارے اساتذہ مقرر کرنے ہیں، ان سب کی تنخواہیں ہمارے ذمہ آنے والی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی طرف سے ہم نے ایک درخواست رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ باقی تفصیلی بات جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔